الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد۔ بلوچستان میں ایک مرد اور ایک عورت کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر ایک ہائپ کریٹ کی گئی، ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے اور کروڑوں لوگوں نے اسے دیکھا اور پڑھا۔ واقعہ ہے عید الاضحیٰ کے دنوں کا۔ ہائپ کریٹ ہوئی ہے گزشتہ 72 اور 48 آورز میں، گزشتہ 2 سے 3 دن میں۔ یوں دکھایا گیا، ان متاثر ہونے والوں میں ایک میں بھی تھا۔ میں نے اس کا 1-1.5 دن انتظار کیا، لیکن پاکستان میں میری پسندیدہ ترین شخصیات میں میرے دوست بھی ہیں اور کلیگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، مولانا سید عدنان کاکا خیل صاحب ادام اللہ فیضہم۔ ان کا میں نے غالباً وہ ٹویٹ تھا جو پڑھا، انہوں نے اس قتل و غارت اور اس ظلم پر بہت خوبصورت انداز میں اظہار مذمت کیا۔ اس کے علاوہ ہر طرف سے وہ خبریں آ رہی تھیں، اور پھر ساتھیوں کے میسیجز آنا شروع ہوئے کہ حضرت آپ دیگر موضوعات پہ بولتے ہیں، یہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئے، تو اب قبائلی روایات میں جگہ نہیں تھی، وہ لڑکی اپنی پسند کی جگہ شادی نہیں کر پا رہی تھی، تو آخر کار وہ مجبور ہو کے نکل گئی، اور پھر کیا انہوں نے کیا، شادی کی نا، اور اس پر انہیں بلا کر قتل کر دیا گیا۔ تو میں نے بھی ایک جاندار جو میرے دل کی بات تھی کہ یار قتل نہیں کرنا چاہیے، لڑکی نے جو کیا وہ بھاگ کر کیا، لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی ہی نہیں تھی اور وہ شادی ہی نہیں تھی، وہ نکاح ہی نہیں تھا، یہ واقعہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ سچ ہے۔ اچھا، اب ہم تصدیق کرنے کی کوشش بھی کریں تو جب آپ سینکڑوں جو روایت متواتر، مطلب اتنے تواتر سے ہر طرف سے، ہر گروپ میں، ہر پیج پر اور تمام پلیٹ فارمز پر اتنی شدت سے، اور پھر ہمارے جو بھائی ہیں کہ حضرت اس پر بات کریں، حضرت یہ بڑا ظلم ہوا ہے، حضرت آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو اب حضرت کو یہ ہوتا ہے کہ یار ایک ظلم ہوا ہے معاشرے میں، اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو ہماری آواز بھی اس میں مل جائے، ہم بھی بات کر لیں۔ کر دی بات، وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ وہ ویڈیو ایڈٹ ہو کر اور اس کا تھمبنیل بن کے ابھی وہ پہلے گھنٹے میں ہی تھی، اور اچھی خاصی تعداد میں چل چکی تھی۔ فیس بک پر بھی ہمارا جو میڈیا ٹیم ہے انہوں نے لگا دی کہ اتنے میں مختلف مضامین آنا شروع ہوئے، اور جب تھوڑی تھوڑی ان کی تصدیق کرو تو کہانی پلٹ گئی ساری کی ساری۔ وہ تو دن رات ہو گیا اور رات دن ہو گئی، وہ کایا پلٹ ہو گئی ایک دم۔ پتہ چلا بھائی صاحب یہ تو کہانی کچھ اور ہے، وہ لڑکی نہیں تھی، وہ تو عورت تھا، اور وہ شادی کرنے کے لیے نہیں بھاگا تھا، وہ عورت اپنا 5 بچہ چھوڑ کے بھاگا تھا، اور یہ جو مرد تھا یہ بھی شادی شدہ تھا، اس کے بھی حتیٰ کہ سرفراز بگٹی جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، ان کا بیان سامنے آ گیا، انہوں نے کہا ان دونوں میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ اس معاملے میں اور بھی تو بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ جس چیز کو لیڈنگ اور ہیڈنگ پوائنٹ بناتے ہیں وہ کیا ہے کہ ان دونوں میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا۔ تو اب یہ جو لبرلز ہیں بلوچستان میں، تو ایسے واقعات ہر ہفتے ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں، اندرون سندھ ہوتے ہیں، کئی ہوتے ہیں۔ یہاں پر غیرت کے نام پر، ونی کے نام پر، دھنی کے نام پر، شنی کے نام پر، پتہ نہیں کس کس نام پر کتنے قتل ہوتے ہیں۔ بنت حوا کو ابن آدم نرغے میں لے کے مارتے ہیں، اٹھا کے مارتے ہیں، بھگا کے مارتے ہیں، دوڑا کے مارتے ہیں، گھسیٹ کے مارتے ہیں، اغوا کر کے مارتے ہیں۔ غریبوں کی ہاریوں کی بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پورے ہاری خاندان اٹھا کے لے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، 10 12 15 سال۔ مجھے یاد پڑتا ہے میرے لڑکپن کے دور میں عبد الرحمن پٹھان نام کا ایک سوشل میڈیا ورکر تھا، جنگ اخبار میں اکثر اس حوالے سے کوئی نہ کوئی خبر آتی تھی اور وہ بتاتا تھا، اور وہ جاگیرداروں کی نجی جیلوں سے ہاریوں کو رہا کروا کر لاتا تھا، اور وہ تصویریں آتی تھی کہ جی فلاں پریس کلب میں پہنچ گئے اور وہ خاندان فلاں جگہ پہنچ گیا، اور وہ زنجیریں اپنے ساتھ لے آتے تھے جن کو توڑ کر وہ پہنچتے تھے، یا وہیں وہ کیمرے سے تصویریں بناتا تھا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ سارا دن مشقت بھی لیتے ہیں، اور کوئی قبول صورت تھوڑی صحت مند لڑکی ہو تو اس کا ریپ بھی کیا جاتا، اس کے ساتھ درندگی اور جنسی زیادتی کی جاتی۔
تو بلوچستان میں اور سندھ میں اب تو سنا ہے سرحد کے بھی بہت سارے علاقوں میں، مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ایک پرانے بیان میں بہت تفصیل سے اشارہ کیا تھا. انہوں نے کہا ہم فلاں علاقوں میں گئے، ان علاقوں میں عورت کا قتل بڑی عام بات ہے، اکثر مرد باہر ہیں، ان کو کوئی بھی کان میں ڈال دے کہ تمہاری عورت فلاں کے ساتھ خراب ہے تو بس وہ آتا ہے اور آ کے اس کو قتل کر دیتا ہے. غیرت کے نام پر قتل پاکستان میں بہت عام ہے. اس کے خلاف تحریک اٹھانی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، لیکن اس کے لیے جھوٹ کی ایسی چادر نہیں تان دینی چاہیے کہ سچ اس کی گرد میں کہیں چھپ جائے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق و فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لائے نا. اب سمجھ میں آتا ہے. اچھا میں اس بات پر حیران بھی تھا کہ واقعات تو اتنے سارے ہوتے ہیں جی، ایک واقعہ ایک دم سے ایسی زوردار شدت سے کیسے اٹھا ہے اور اس کی مکمل ویڈیوز بھی دستیاب ہیں. تو کوئی ایسا واقعہ جس کی ویڈیوز بنے اور کسی طرح لیک ہو جائے تو پھر لیبرلز اس کی پوری پلاننگ کرتے ہیں، جیسے ملالہ والے واقعے میں پوری پلاننگ کی گئی اور وہاں سے ڈائریاں برآمد ہوئیں اور بڑے بڑے امریکی لوگ ان کے گھر آتے جاتے ہوئے دیکھے گئے اور کس طرح وہ اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا کر اور اقوام متحدہ کے ایوارڈ تک اسے دلوا دیے گئے. تو یار لوگ بڑی چالو قسم کی چیز ہیں. انہوں نے جس واقعے کو استعمال کرنا ہوتا ہے بڑے طریقے سے کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر یہ فاسق و فاجر، یہ گناہگار، یہ جھوٹے لوگ کوئی خبر لے کر آئے نا تو پہلے اس کی تصدیق کر لو. اب وہ اگرچہ 24-36 گھنٹے ہم نے انتظار کیا یا شاید اس سے بھی زیادہ، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ جھوٹ اس شدت سے پھیلے گا اور کئی گھنٹے گزرنے کے بعد، 1.5 دن گزرنے کے بعد، 2 دن گزرنے کے بعد بھی سچائی کی کوئی امید اور رمق اور صبح کی پہلی کرن نظر نہیں آئے گی. چنانچہ اس پر ہم نے بات کی، لیکن اللہ کے شکر ہے جیسی پتہ چلا اسے پھر ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروایا. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ مرد بھی 4-5 بچوں کا باپ ہے، عورت بھی 4-5 بچوں کی ماں ہے، اور وہ ستکزئی قبیلے سے تھی، اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی. سمالانی قوم کا یہ شخص، عورت کا نام کہہ رہے ہیں ماہبانو ہے. یہ قریب آ کر رہنے لگا اور پھر ان دونوں میں ناجائز اور گناہ کا تعلق پروان چڑھا، اور یہ آخر کار اس کے ساتھ قریب رہتے تھے، تعلق پروان چڑھا. وہاں کیا ہوتا رہا یہ اللہ کو پتہ ہے. آخر کار یہ بھاگ گئی اس کے ساتھ اور 1.5-2 سال یہ غائب رہی، بھاگی رہی. ادھر 5 بچے تھے. ماہبانوں کا، مقتولہ کا بڑا بیٹا، اس کی عمر 17 سال ہے. قبیلے کے لوگوں نے اور بہت کوشش کر کے کہ تم واپس آ جاؤ، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور وہ آ گئی واپس اور اسے معاف کر دیا گیا. اس کے شوہر نے اسے قبول کر لیا کہ بچوں کی خاطر میں قبول کرنے کو تیار ہوں. اور ان بچوں کی بے بسی اور شرمندگی اور ایک قبائلی معاشرے میں ان کی جھکی ہوئی گردنیں اور بچیوں کا یہ مسئلہ کہ ان کے رشتے، انہوں نے کہا قبول کر لو اس کو، اور اسے پھر بھی قبول کر لیا. وہ پھر رہنے لگی. اس کا قد کاٹ بھی بتاتا ہے، اس کی شکل بھی بتاتی ہے، وہ ڈاڑھی قسم کی عورت تھی. یہ سمالانی پھر آتا رہا اور چکر لگاتا رہا اور اس کو پھر ورغلانے کی میں تمہیں بڑا یاد کرتا ہوں. اور وہ اندھی محبت جس کے لیے وہ 5 بچے چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، اس کے بار بار آنے سے، وہ بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک شہزادی تھی، وہ ایک چمار کے ساتھ بھاگ گئی. بادشاہ نے کہا اس کو زندہ پکڑ کے لاؤ کسی بھی طرح. چاروں طرف ہرکارے، پولیس ایجنسیاں سب بھاگے اور آخر کار اسے پکڑ لائے زندہ. بادشاہ نے کہا کہ تو مجھے یہ بتا کہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے، تو شہزادی ہے، تو ساری عمر محل میں رہی ہے، تیرے آس پاس کنیزیں اور غلام ہیں، دنیا کی ہر نعمت، پوری دولت، ہر چیز تجھے میسر ہے، تو جس کے ساتھ بھاگی کیا وہ تجھے بہت خوبصورت لگتا تھا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تجھے کیا لگتا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے، اس نے کہا ہو بھی نہیں سکتا، آپ سے زیادہ خزانے ہوں، کسی کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، دولت ہو. اس نے کہا تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا؟ اس نے کہا نہیں مجھے پتا وہ جاہل تھا، چمار تھا وہ. اس نے کہا پھر آخر تم کیوں بھاگ گئی اس کے ساتھ؟ تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تو بادشاہ مجسمے حیرت بن گیا. اس نے کہا تم بھاگی کیسے؟
اس نے کہا جی اس نے میری اتنی منتیں کی میں مجبور ہو گیا بھاگ گئی. یہ دنیا کی پڑھی لکھی ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، مشرقی ہو یا مغرب ہو، یہ دنیا کی ہر عورت کا ایک المیہ بہرحال ہے کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ، آخرکار مان جاتی ہے کہ یار یہ بہت سچی محبت کرتی. یہ سنبھالانی پھر چکر لگانے لگا، اسے ورغلانے کی کوشش کرنے لگا. بہی طرح اس عورت کو سمجھایا، اور پھر اچانک ہوا یہ کہ وہ عورت غائب ہو گئی، پھر غائب ہو گئی. سمالانی بھی غائب ہو گیا. انہیں پتہ چلا کوئٹہ میں، اور ایک عرصہ پھر گزرا اور یہ شخص پھر اس علاقے میں نظر آنے لگا. اب کیوں نظر آ رہا ہے؟ اچھا وہ عورت جو غائب ہوئی، پتہ چلا جی وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے ہاں کوئٹہ میں ہے. کہ ٹھیک ہے. اب یہ سمالانی جو بار بار چکر لگانے لگا، ایک دن انہوں نے دھر لیا اور دھر کے اس عورت سے رابطہ کیا. اسے کہا تم تو واپس آؤ اپنے بچوں کے پاس. اور پتہ چلتا ہے کہ وہ سمالانی تو پھر یہاں کہیں چکر لگاتا ہے. تو وہ کس چکر میں یہاں آ رہا، تم تو یہاں. بہرحال جی کسی طرح وہ عورت واپس آ گئی. جب واپس آ گئی تو اس لڑکی کا بھائی بھی ان میں شامل تھا، اور وہاں کے جرگے نے پھر یہ فیصلہ سنایا. یہ قبائلی روایات ہیں. انہوں نے بے غیرتی کی آخری انتہا پر بھی اس کو برداشت کر لیا، واپس لے آئے، معاف کر دیا، وہ رہنے لگی. اس نے پھر وہی تو وہ تو پورا تماشا بنا دیا قبیلے کے اندر. غیرت کا، عزت کا جنازہ نکال دیا انہوں نے. اور ان دور افتادہ علاقوں میں اور بلوچ قبائلی روایات میں نے تو پچھلی ویڈیو میں یہ کہا کہ تم نے دعوت کا بہانہ دے کر بلایا اور غداری کر کے مار دیا، تم بھیڑی ہو. میں تو سچی بات ہے ان الفاظ پر شرمندہ ہوں. میں تو کہتا ہوں ان بلوچوں کا صبر، جس کو بعض لوگ شاید بےغیرتی کہیں، اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ انہوں نے 5 بچوں کی خاطر پھر اس عورت کو قبول کر لیا تھا، اور اس کے شوہر نے قبول کر لیا تھا اور رکھ لیا تھا. یہ تو انہوں نے بےغیرتی کی انتہا کر دی. اور ایسے ہی واقعات کو چنتے ہیں یہ لبرلز. فتبینوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ پھر تم جذبات میں آ کر یا اس خبر کے ریئیکشن میں کسی قوم پر جا پڑو، ان پہ حملہ کر دو، ان کو ستاؤ، ان کو تنگ کرو یا کچھ کرو، یا تم اس کا ریئیکشن دو. علی ما فعلتم نادمین ان تصبحوا علی ما، پھر اس حال میں تم صبح کرو، تم پر یہ وقت آئے کہ تم پھر بعد میں تمہیں ندامت ہو کہ یار میں نے جذبات میں آ کے یہ کر دیا. مولانا طارق مسعود، حضرت مفتی سید عدنان کاکا خیل کا ٹویٹ، اور بہت سارے مذہبی رہنما سنا، نعیم بٹ صاحب کا بھی آ گیا، بہت سارے لوگوں کا آ گیا. ظاہر ہے سب اگر یہ سمجھ رہے ہیں. اچھا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تب بھی میں نے دیکھا کہ مجھے لگا عورت کی عمر کافی زیادہ ہے. تو پھر میرے دل نے اس کی یہ تعویل کی، دماغ میں یہ آیا کہ دیکھو اس عورت کی عمر نکل رہی تھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اور اس کو کسی سے محبت ہو گئی تھی، تو بس یہ پھر اس کے ساتھ نکلی اور نکل کے انہوں نے شادی کر لی. تو اس عورت کی تو آلریڈی عمر نکال چکے تھے، اس پہ بڑا ظلم ہو چکا تھا. اب پتہ چلا کہ وہ عمر اس لیے زیادہ تھی، سرکار پہلے ہی 5 بچوں کی ماں تھی، وہ بےغیرت عورت چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. اس نے کوئی غیرت کا کام کیا؟ بےغیرتی کا کام کیا اس نے. بلوچ اور پھر قبیلہ اور پھر مسلمان، غلط کام کیا. ان لوگوں نے خود عدالت سجائی، اسے مار دیا. کیا یہ درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہے. اس طرح بے رحمی سے اور بے دردی سے کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے. لیکن اسلامی قوانین میں بھی یہ دونوں شادی شدہ اور بچوں کے ماں اور باپ، ان پر سزا ہوتی رجم کی. ان کو سنگسار کیا جاتا، زمین میں گاڑ کر اس وقت تک پتھر مارے جاتے جب تک کہ یہ دونوں مر نہ جاتے. یہاں پر عدالتیں موجود نہیں ہیں جو اسلامی فیصلے کریں. آپ نے اسلامی فیصلے کرنے نہیں اور لوگوں کو قبائلی روایات پر فیصلے کرنے نہیں دینے، تو نتیجہ کیا نکلنا؟ پھر وہاں پر قتل و غارت ہونی ہے، اور آپ نے اٹھ کے کہنا نہیں جی اس میں بھی کیا ہوگا. دونوں طرف کے خاندانوں کے لوگ اکٹھے تھے اور طے ہوا اور جرگہ فیصلہ ہوا، پھر انہوں نے مارا ہے. یہاں نہ کوئی مدعی ہوگا نہ گواہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو ہوگی، لیکن اس کی بھی فرانسک مشکل ہو جائے گی. اور اگر وہ درست بھی ہو گئی تب بھی ایک خاندان اٹھے گا دوسرے کو معاف کر دے گا، دوسرا اٹھے گا پہلے کو معاف کر دے گا. ہونا تو ان دونوں کا یہی تھا. قانون کے خلاف ہوا ہے اور ایک عام فرد کو یہ اجازت نہیں ہے. لیکن کسی قبائلی اور ٹرائبل ایریا میں اگر ایک جرگہ سسٹم ہو، وہ شرعی فیصلہ کرے تو شرعی فیصلہ کر سکتا ہے. گولی کا فیصلہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہے، سنسار کا فیصلہ ہو سکتا ہے علاقے کے قاضی سے. پھر اس کی توثیق ہونی چاہیے تھی جو یہاں پر نہیں ہوئی.
وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا یہ بیان بھی اشارہ کرتا ہے جب وہ کہتا ہے دونوں میں ازدواجی تعلق نہیں تھا، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ 2 زانیوں کو ہم نے مار دیا ہے اور دونوں 5 بچوں کے باپ ہیں اور انہوں نے قبائلی روایات سے بغاوت کی ہے۔ اور لبرلز نے اس واقعے کو لیا اور پھر اسے اٹھایا اور پھر اس کی ہائپ کریٹ کروائی اور پھر اس کے ویڈیوز اور اس کی تصویریں اس انداز سے چلائی کہ انہوں نے ہر شخص کو، ہر اینکر پرسن کو، ہر تجزیہ نگار کو، ہر لکھنے والے کو، ہر قلمکار کو، ہر ادیب کو، ہر عالم کو، ہر ایک کو متاثر کیا اور ساری دنیا بیک زبان وہ ایجنڈا لے کر چیخ اٹھی کہ بھائی مارنا نہیں چاہیے۔ جو لبرلز چاہتے تھے یعنی وہ شادی شدہ ہو، وہ بھاگ جائے، اسے شخصی آزادی چاہیے، وہ گناہ کرے، وہ زنا کرے، وہ کچھ بھی کرے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے وہ روکے۔ لیکن بلوچ تو پھر بلوچ ہیں اور قبائلی پھر قبائلی ہیں اور جرگہ پھر جرگہ ہوتا ہے، اگلے پکڑ لیتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ مارنا نہیں چاہیے، لیکن ضرورت ہے کہ ایسی عدالتیں موجود ہوں جو شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور ہاتھوں ہاتھ اور تیز ترین فیصلے کریں تاکہ لوگ قانون کو خود اس طرح ہاتھ میں نہ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لبرلز کیوں نہیں بولتے ہیں وہ ونی کے؟ اچھا، یہ لبرلز ہیں یا گستاخان صحابہ ہیں یا ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے ہیں یا منکرین قرآن ہیں، ان سب کا ایک خلاصہ سمجھ لیں، یہ چاہتے ہی یہ ہیں ملک میں فساد ہو، ملک میں بدامنی ہو، ملک میں مظلوم لوگ مارے جائیں، مسلمان معاشروں میں ہمیشہ انریسٹ رہے، کبھی پیس نہ ہو، یہ پروگریس اور ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو سکے، یہ کبھی آگے نہ بڑھ سکے، یہ کبھی بھی اصل ایشو پر، مظلوموں پر، کمزوروں پر، عورت کے معاملے پر، تعلیم کے معاملے پر، بیماریوں کے معاملے پر، ویکسین پر، اس کے ٹیسٹ نہ ہونا، ان چیزوں پہ یہ کبھی آپ کو بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ جب بھی بولیں گے اس کی جب آپ تہ میں جائیں گے تو اس کے اندر سے اچانک نکل کے آئے گا کہ وہ تو گھر سے بھاگی تھی، وہ تو 5 بچوں کی ماں تھی، وہ تو زانیہ تھی اور اس کے خلاف تو 1.5 سال کے بعد پھر معاف کر کے پھر گھر میں بسا دیا گیا، لیکن یہ آدمی پھر آ کے پھر ورغلا کے پھر اسے نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو آخر کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ اس طرح کے حالات ہوتے، قبائل کو چھوڑے کراچی میں بھی لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ درست ہے آپ گولیاں مار کر کسی کو بھون دیں، یہ غلط ہے، لیکن جب عدالتی نظام نہ ہو، جب قانون نہ ہو، جب سردار اعجاز جیسے جج بیٹھ کر آن کیمرہ اجلاس میں سریعام 295C اور اس کے بنانے والے ضیاء الحق کو 1985 کا ڈکٹیٹر اور عامر اور فلاں حالات اور اس میں پروٹیکشن نہیں ہے، اور جو الزامات لگا کر مخالف وکلاء آئے وہ ان الزامات کو ثابت نہ کرے، کسی اور موضوع پر بحث شروع کر دی، جب یہ کچھ اس ملک میں ہوگا تو پھر نتیجتاً یہی قتل ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ملک خانہ جنگی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ یہاں جتنی بیماریاں، جتنی لاقانونیت ہے، جتنا قتل ہے، جتنا اغوا ہے، جتنی کرپشن ہے، جتنی رشوت کی گرم بازاری اور رشوت اور سفارش گرم بازاری عام ہے۔ ہم اس وقت ایک دہکتے ہوئے الاؤ کے کنارے پر ہیں۔ اللہ رب العزت کچھ ایسا کر دیں کہ ہمارا ملک دوبارہ درست ہو جائے، معاملات درست ہو جائیں، یہاں کے لوگوں کی تربیت ہو جائے اور یہاں مظلوم بیٹیاں قتل نہ ہوں، اور وہ جو ایسے موقعوں پر ہائپ کریٹ کرتے ہیں وہ اصل میں مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں اور ایسے لوگوں کے لیے صرف اتنا گئے کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ ظلم جن رہا ہے سرے بازار بچے، عدل کو بھی اب صاحب اولاد ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ کہ سر مقتل جنہیں جانا تھا وہ جا بھی پہنچے، سر منبر کوئی محتاط خطیب آج بھی ہے۔